بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ بہت ہی اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے، خاص طور پہ کم آمدنی والے ملازمین کے لیے۔ اگر آپ سب سے پہلے ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر سرنجکاری کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ KPK کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سندھ کے اندر سرکاری ملازمین کے لیے ان کے لیے بینیفٹس، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 1.5 گنا تنخواہوں میں سرکاری ملازمین کا جو بیسک ہے اس کے حساب سے 1.5 گنا تنخواہوں کے اندر اضافے کا نوٹیفیکیشن۔ یہ ساری چیزیں یہ خبریں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو IMF سے $8 ارب کا جو نیا قرضہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے IMF نے کہا ہے کہ 129 ارب کی جو سبسڈی ہے وہ ختم کرنی ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ پلاننگ بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ اس اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر یہ بات طے ہوئی ہے کہ جو ایسے ادارے جو کہ لاس میں جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اب نجکاری کے حوالے سے اس کی جو پلاننگ ہے وہ کر لی گئی ہے۔ تو اس اجلاس میں PIA، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، فرسٹ ویمن بینک، روز ویلٹ ہوٹل، ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس، اس طرح سے بجلی کے کارخانوں اور تقسیم کار جو کمپنیاں ہیں بجلی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سٹیل ملز کارپوریشن سمیت باقی بھی جتنے ادارے خسارے میں ان سب کی نجکاری کی جا رہی ہے، اور نجکاری کے ذمہ داروں کی صلاحیت بڑھانے اور مطلوبہ استداد حاصل کرنے کے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اور یہ اصل میں معیشت کو بڑھانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اداروں کی جو ہے وہ نجکاری کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں سب سے اہم بات ہم آپ کو بتا دیں، آپ سے شیئر کر دیں کہ جب کوئی بھی سرکاری ادارہ اس کی نجکاری کی جاتی ہے تو اس کے جو بینیفیشریز ہوتے ہیں، چاہے وہ حاضر سروس ملازمین ہوں یا ریٹائرڈ ملازمین ہوں، ان کے اوپر جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے ان کو نکال دیں گے یا ان کی پینشن پہ کوئی امپیکٹ پڑے گا، بلکہ جو پینشنرز ہیں ان پہ تو بالکل فرق نہیں پڑے گا۔ وہ رولز کے مطابق اپنی پینشن جاری رکھیں گے اور قوانین کے حساب سے ان کی جو پینشن ہے وہ جاری رہے گی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، جو موجودہ جو ملازمین ابھی جو ورکنگ میں ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو نکال نہیں سکتے، لیکن ان کو جو ہے وہ آفر کرائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اور مختلف ڈپارٹمنٹس کی آفر کرا دی جاتی ہے کہ اس میں وہاں پہ شفٹ ہو جائیں، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر جس کی کوئی 10-15 سال سروس ہو چکی ہے، 10 سال کا عام طور پہ ہوتا ہے کہ 10 سال تک سروس ہو چکی ہے، تو وہ گولڈن ہینڈ شیک کے تھرو وہ ریٹائر بھی ہو سکتے ہیں، اور جو سینئر ملازمین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ آپشن ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو تنخواہوں میں اضافے کی بات کر رہے تھے ہم، پے پیکیجز آف انجینئرس ورکنگ ان ویریس ڈپارٹمنٹس آف دی گورنمنٹ آف پنجاب، ان کی جو سیلریز ہیں، ان کا جو پیکیج ہے، ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ٹیکنیکل الاؤنس کے نام پہ اضافہ کیا جا رہا ہے، تو یہ اضافہ 1.5 گنا کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ چارٹ ہے، اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ملازمین گریڈ 17 کے ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں میں 45,555 روپے پر منتھ کا اضافہ 18ویں اسکیل میں، 57,525 روپے پر منتھ 19ویں اسکیل کے، 88,815 روپے پر منتھ، اور 20ویں اسکیل کے آفیسر میں 1,03,635 روپے پر منتھ کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل الاؤنس کے نام پہ اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا یہ نوٹیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو چکا ہے۔ تو بہرحال مبارک ہو، یہ ملازمین پہلے بھی 17ویں اسکیل سے اور اس سے اوپر کے ملازمین ہیں، اور اب بھی انہی کی تنخواہوں میں ٹیکنیکل الاؤنس کے نام پر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہمارے کم آمدنی کے جو ملازمین ہیں، ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ رمضان پیکج سندھ کے اندر جو ہے یہ حاتم طائی کی روح شاید آ گئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے اندر، یہ مراد علی شاہ صاحب کے اندر۔ تو انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ سندھ کے اندر 34,000 سے جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کو 5,000 روپے نقد دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تو بہرحال وہ مسئلہ تو وہیں پہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ کم آمدن ملازمین کی آمدنی مستقل طور پہ بڑھائیں، آپ کیا کرتے ہیں کہ رمضان پیکج کے نام پہ یا مختلف جو ہے جہاں پہ خود کا بھی بینیفٹ ہو رہا ہو، تو ایسے پیکیجز نافذ کر کے اور بھیک دینے کا عمل، قوم کو بھکاری بنانے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔
تو ہمارے ٹیکس سے پیسہ جا رہا ہے اور ہمارا ہی پیسہ ہے جو روٹیٹ ہو کے واپس ہمارے لوگوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو حاتم تائی کی جو ہے نا وہ روح اپنے اندر ڈال کے اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال کوئی سلوشن نہیں ہے، اور 5,000 میں آج کل کیا آتا ہے، 5,000 میں ایک بچہ بیمار ہو جائے تو اس کی دوائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی آج باضابطہ اجلاس طلب کیا ہے، اور انہوں نے بھی رمضان پیکج کے بارے میں جو ہے وہ مشاورت کی ہے، اور رمضان پیکج جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، وہ بھی اناؤنس کر دیں گے جلد ہی رمضان سے پہلے پہلے۔ تو دوسرا ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ایک بڑی اچھی خبر ہے سرکاری ملازمین گورنمنٹ آف پنجاب کی، یہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ اس کی ایک ریکویسٹ فار پرپوزل، ٹھیک ہے، یہ مانگا ہے۔ یہ بیسیکلی جو سکولز ہیں پنجاب کے اندر، جو سکولز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کا جو ہے وہ کام شروع کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال وعدے کیے تھے مریم نواز صاحبہ، لگتا یہی ہے کہ وہ پورے کرنے جا رہی ہیں۔ سرکاری ملازمین کے بینیفٹس کے لیے کام جو ہے نا وہ انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ تو یہ پرپوزل ہے، ابھی انہوں نے یہ مانگے ہیں کہ جو سکولز ہیں پنجاب کے اندر کون کون سے کس لیول کے، یعنی اگر وہ پرائمری کے ہیں تو ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا، اسی طرح سے جو پرائمری سے نیچے باقی جو ہیں پرائمری کے بعد جو اوپر ایلیمنٹری سکول ہیں ان کی اپ گریڈیشن، اسی طرح سے ان سب کو جو ہے یہ سکولز کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ جب سکول اپ گریڈ ہوں گے تو سرکاری ملازمین، یہی رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کے پے اسکیل بھی ریوائز ہوں گے، ان کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا، چونکہ نئی بھرتیاں تو کرنے نہیں جا رہی، اس پہ ویسے ہی خود انہوں نے آتے بین لگا دی ہے۔ تو بہرحال یہ سرکاری ملازمین جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کی اپ گریڈیشن ضرور ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی خبر، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔